بے فکر رہیں، زخمی ہوں، اس لیے پوری کوشش کروں گا کہ شریفانہ انداز میں ہی بتاؤں کہ کیسا ہوں۔ آنکھوں میں شریر لپٹ لیے وہ زبانی انداز میں بولتا ہوا اس کے چہرے پہ گال بکھیر گیا تھا، جبکہ دھڑکنیں تو پہلے ہی ردم منتشر کر بیٹھی تھی۔ ارادہ تو یہی ہے کہ فکر باتیں ہی کریں گے، لیکن پچھلی ملاقات کی مانند بہک گئے تو معذرت۔ اس کے گال گلابی ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس نے خمار آلود لب و لہجے میں کہا تو اس کے رگوں پہ سنسنی سی دوڑ گئی، جبکہ دل گویا کانوں میں دھڑکنے لگا۔ آپ گنے اس کے جذبوں کی شدت سے جو چور پکار اس نے بے ساختہ مٹھیاں زور سے پیچھتے ہوئے خود پہ قابو پانے کی کوشش کی، لیکن اس کی نگاہوں کی حدت سے وہ پگھلنے لگی۔ ربحان پلیز مجھے ایسے مت دیکھو، وہ اس کی حدت سے روحانسی ہوتی ہوئی اسے ٹوک گئی تھی تو آنکھوں کی شوخ چمک اور لبوں کی کھلتی مسکان دوبالا ہو گئی تھی۔ اوکے یہاں آئیں، ورنہ اگر جو میں اٹھ کے آپ تک آیا تو فقط میں باتوں تک نہیں رہوں گا۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو پھر وارن کرتے ہوئے بے بسی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے بیڈ کے نزدیک پہنچی تھی۔ کیسی ہو؟ بیڈ کے نزدیک کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اپنا سوال پھر سے دہرایا اور اس نے دایاں ہاتھ بڑھا کے اس کی کلائی کو جکڑتے ہوئے ایک زوردار جھٹکے سے اپنی سمت کھینچا تو وہ ٹوٹی شاخ کی مانند اس کے سینے پہ جا گری تھی۔ ربحان اس کے زخم دکھ جانے کے خوف سے وہ چلائی، لیکن وہ نظر انداز کرتا اسے اپنی دائیں بازو کے حلقے میں لیتا زور سے اپنے سینے میں کھینچ گیا۔ اب ٹھیک ہوں میں، اس کے گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے وہ خمار آلود لہجے میں بولتا، اس کا وجود کانپ اٹھا تھا۔ ربحان پلیز بس کرو، تمہارے زخم خراب ہو جائیں گے۔ مزاحمت کرتے ہوئے اس نے دوڑ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن گرفت قابل دید تھی۔ اگر آپ یوں ہی کشتی لڑنے کی کوشش کرتی رہیں تو شاید ضرور خراب ہو جائیں گے، اس لیے چپ کر کے مجھے سکون لینے دیں۔ اس کے کسمسانے پہ چوٹ کرتے ہوئے اس کے دوپٹہ مزید ڈھیلا کرتے ہوئے اب کی بار گردن کو اپنے ہونٹوں کا نشانہ بنایا تو اس کی شدت پر لمس اس کے لرزے پہ بے ساختگی اس کے کندھے کو عین اس کے دبوچ لیا گیا۔ اپنے کندھے میں اٹھنے والے درد کو ضبط کرتے ہوئے اس کے وجود کی نرمیوں سے سکون حاصل کرتا اس کی گردن اور اس کے رخساروں، اس کے بالوں اور اس کی آنکھوں کو اپنے ہونٹوں کی حدت سے دہکاتا جا رہا تھا۔ ربحان یہ سب میرے گھر والوں نے اس کی شوریدگی روکنے کے لیے اس نے اسے روکنے کی سعی کی، لیکن وہ بہت سہولت سے اس کے ہونٹوں پہ اپنی انگشت شہادت محمور نگاہوں سے ان ادھ کھلے ہونٹوں پہ اوپر موجود تل کو تکتے ہوئے نشانہ بناتے ہوئے چہرے پہ جھک رہا تھا، جب دروازہ اچانک ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ اس اچانک افتاد پہ اس سے فاصلہ بڑھانے کا موقع ہی نہ ملا اور نوارد کمرے کی دہلیز پار کرتا اندر آن رکا۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے گردن گھما کے نوارد کو دیکھا، چاہا جب اس کی نظر پڑتے ہوئے آپ گنے کی حیرت زدہ کھلے کی کھلے رہ گئے، جب ربحان کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑنے لگا اور نوواردان دونوں کو یوں اس طرح ایک دوسرے میں گم بے انتہا پاس بیٹھے دیکھ ششدر رہا۔ ان تینوں افراد کے مختلف تاثرات سے سجا ہاسپٹل کا روم اس وقت گہرے سناٹے کا شکار آنے والے ساعتوں کا منتظر تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈاک پڑتا ہوا داد بخش صاحب کے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اندر سے آتی مانوسی نسوانی آواز پہ وہ چونک اٹھا تھا۔ آغا جان، مجھے آپ سے زرغام چاچو اور نگاہ چچی کے متعلق بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جہاں اسے اس کی بات نے ٹھٹکایا وہیں وہ اس کے واپس چاچو اور چاچی کے ٹریک پہ آنے پہ زور سے مٹھیاں پیچی۔ کیسی بات کرنی ہے؟ داد بخش کی آواز آئی۔ زرغام چاچو نے نگاہ چاچی سے نگاہ زو بنا اس کی بات مکمل سنے ہی ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور بنا کچھ بولے لمبے لمبے ڈھاک پڑتا چہرے پہ گمبھیرتا اس کی جانب بڑھا کے کمرے میں موجود سنگل صوفے پہ بہت اطمینان سے برجمان تھا۔ بہت ہی غیر متوقع طور پر اس کے سامنے دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ اس کے چہرے کے ایسے تاثرات اس نے تب دیکھے تھے جب وہ کڈنیپ ہوئی تھی، اور تب اس نے جو تباہی مچائی تھی وہ اکثر یاد آنے پہ وہ تھرا جاتی تھی۔ لیکن اس سے پہلے وہ اسے اپنے بچاؤ کو کوئی صدبا کرتی اس تک پہنچتے مضبوطی سے اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں جگڑتے رکا۔ نگاہ اور مجھ پر غور و فکر کرنے کے بجائے مجھ پہ اور اپنے آپ پہ فوکس کریں گی تو آسانی ہوگی آپ کے لیے۔ سرد لہجے میں بات مکمل کر کے وہ اس کو واپس لیے مڑا تو اسے جیسے ہوش آیا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، آغا جان نے بڑبڑاتے ہوئے داد بخش کو پکارا تھا۔ داد بخش صاحب کو پکارا، جی آپ کے متعلق مجھے اور کوئی حکم نہیں دے سکتے، کیونکہ جو حکم انہوں نے دینے تھے وہ دے چکے ہیں، اب میری باری ہے۔ ایک کاٹدار لہجہ اس کی جانب تھا۔ آپ آغا جان سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ اس کی ٹون میں فوراً برا مناتی ہبکی سے بولی تو اس نے گردن اس کی جانب گھماتے ہوئے بہت توجہ سے
اسے دیکھا تھا، اس کی گرفت سے کلائی آزاد کروانے کی کوشش کی تھی۔ آپ کو اس بات کی فکر کرنے کے بجائے اس بات کے متعلق سوچ بچار کرنی چاہیے کہ میں آپ سے کیسے بات کرتا ہوں۔ کھلے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے گمبھیر آواز میں سرگوشی کی تو اس کے انداز پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گھبراہٹ ہوئی تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے اپنی کلائی کھینچنی چاہی تھی مگر گرفت مضبوط رکھے دائیں جانب مڑ چکا تھا۔ میں شور مچا دوں گی، میرا ہاتھ چھوڑیں، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ سرگام عادتاً اس کے ہونٹوں سے دوبارہ وہی لفظ پھسلا تو آگے ہی لمحے اس کے ہونٹوں سے واشغاب سی چیخ بلند ہوئی، آہ! کیونکہ وہ جو اس کی کلائی تھامے ہوئے تھا اس کو بہت سرس سے گھما کے اس کی پشت سے لگاتے اپنے اور اس کے ہاتھ کے دباؤ سے اپنی طرف کھینچا اور وہ لچکیلی ڈھال کی مانند اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ شیر ملک، میرے اندر جو مرد سویا ہوا ہے اسے مت جگایا کریں، کیونکہ اس کے جاگنے سے 10 سال کی پنہا جذبات شوریدگی آپ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ اسے اپنے بے حد نزدیک کیے، وہ اس پہ جھکا اور پرتپش لہجے میں بولا اور اس کے الفاظ پہ اس پہ مستعد سانسوں کو بے لگام لپک وہ سانسیں تک روک گئی تھی۔ اس لیے آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ چاچو کا دم چھلا ہٹا کے مجھے میرے نام سے پکاریں، کیونکہ جب میں نے آپ کو باور کروایا کہ میں آپ کا چاچو نہیں شوہر ہوں تو آپ کی بار الفاظ کا سہارا ہرگز نہیں لوں گا۔ گمبھیر لہجے میں بولتا وہ اس کے فک پڑتے چہرے پہ مزید جھکا تو اس کے انداز کی شدت پہ خوفزدہ ہوتی شہر نے بے ساختہ پلکیں موندی۔ زرگام جو اس کے چہرے پہ جھکا اسی پہ اپنی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کی بے ساختہ حرکت پہ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس کی قربت کے خوف سے سفید پڑتی ہوئی تھر تھڑاتے سرخ لب بھرے رخساروں پہ سایہ فگن کانپتی ہوئی پلکیں اور لرزتا ہوا نازک اور مدہوش سراپا اسے دیکھتے اس کے جذبات میں مزور لہر سے دوڑ آ گئی، جسے بمشکل دباتے ہوئے اس نے ہولے سے سر جھٹکا۔ آپ آنکھیں کھول سکتی ہیں، لیکن اگر آپ نے نگاہ کے متعلق کسی سے کوئی بات کی تو جو کچھ سوچ کے آپ نے پلکیں موندی ہیں وہ کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ جذبات کی شدت سے بوجھل ہوتے ہوئے کہتا ہوا اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے اس کی جانب دیکھا جو اسے آغا جان کے کمرے کی دائیں جانب لیے قدرے سنسان کونے میں کھڑا تھا جہاں کوئی نہ تھا۔ آپ سے تو اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ نگاہ سے زبردستی نکاح کر لیا اور میرے سے نکاح کرنے سے قبل انکار کرتے رہے، اور نکاح ہوتے ہی آپ کے اندر شوہر نہ ہڑک اٹھ چکی ہے۔ پوری قوت لگا کے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرواتی وہ تلخ لہجے میں بولتی اس سے دور ہٹی تھی، جبکہ اس کی بات پہ اس کے دل میں چبھن سی ہوئی تھی۔ اس پل احساس ہوا تھا کہ سب کچھ ایک ساتھ ٹھیک رکھنے کے لیے اپنا کردار سب کچھ مسخ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اسے بہت گہری سوچ اٹھی تھی جس کو وہ اپنے اوپر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ شکر کریں کہ اس ہڑک کا ہلکا سا اثر بھی آپ پہ نہیں پڑا، وگرنہ جو آگ اس دل میں لگی ہے نا وہ آپ کے دل کو بھی جلا سکتی ہے۔ گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے بھاری لہجے میں کہا تو وہ ایک شاکی نگاہ ڈالتے ہوئے بنا کچھ کہے پلٹی تو ہلکی سی آواز زرگام کی نظر جھکا لی۔ خوبصورتی آنکھوں میں چمک دوبالا ہوئی تھی۔ ایک نظر تیز قدموں سے سمرین بیگم کے کمرے کی طرف جاتی چہرے کی پشت پہ ڈالی اور پھر دوسری نظر اس کے کیچر پہ ڈالی جو حسب معمول بے نیازی سے ایک دفعہ پھر سے گرا چکی تھی، اور یہ بات وہاں کھڑے زرگام ملک کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا کہ شیر ملک کے کیچرز جنہیں وہ بالوں پہ لگا کے انہیں ہاف کھلا چھوڑتی تھی اس سے پھسل کے زرگام کے خفیہ لاکر کی زینت بنے ہوئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ربحان کی بنائی ہوئی آواز نے ہاسپٹل کے اس روم میں چھائی ہوئی تھی آکورڈ سی خاموشی کو توڑا، اور آپ گنے ہڑبڑاتی ہوئی اس کی گرفت سے نکل کے اٹھنے کی کوشش ہی کرنے لگی تھی۔ آیا تو میں تمہاری عیادت کے لیے تھا، لیکن تمہاری بےہودہ حرکتیں دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ اب تم بالکل ٹھیک ہو چکی ہو۔ اب گنے جو اس کے پاس سے اٹھنے کے چکر میں تھی، نوارت ربحان کے سنائے گئے طنزیہ جواب پہ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا، جبکہ ٹانگیں بوجھل سہارے کے قابل نہ رہی۔ تبھی وہ وہیں چپکی رہی تھی۔ دیکھ چکے ہو نا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تو پھر یہاں سے دفان ہو جاؤ۔ ایڈیٹ، تمہیں کس نے بتایا کہ نہیں کہ میاں بیوی کی پرائیویسی میں نہیں گھستے؟ ربحان جیسے ہی بے باک اور بلنٹ شخص کے لیے ایسے عین موقع پہ اس کی انٹری ہرگز ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی تو وہ ہنوز تپے ہوئے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اس کے نزدیک بیٹھی آپ گنے کا دل چاہا کہ شرم سے کہیں ڈوب جا مرے۔ نہیں، کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ تمہیں ہاسپٹل روم میں اور بیڈ روم میں فرق کا نہیں پتہ۔ اگر سیر تھا تو وہ مقابل سوا سیر تھا، اور 2 ڈیٹھوس اور بے شرموں کے بیچ جو پس رہی تھی وہ بیچاری سر جھکائے اپنی ہتھیلیاں رگڑتے ہوئے وہاں سے غائب ہونے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اب تمہارے جیسے شخص کو ایسے فرق کا پتہ ہوگا جس کی دنیا ہی بیڈ روم تک محدود ہے، پتہ تپانے والے انداز میں کہتے ہوئے اس میں اطمینان میں
इत्मीनान ने दायां हाथ सर को नीचे रखा और आप गिने का इत्मीनान और मुकाबिल खड़े शख्स को जबत दे के रागी थी। कैसी हो आप गिने? आप उसकी फिजूल गोई पे उस वक्त आप गिने के सामने तूल नहीं देना चाहता था, इसलिए उस पर बेनियाजी की लानत निछावर करते हुए उसने रुख उसकी जानिब मोड़ा और पजल होती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने मदम से लहजे में मुख्तसर सा जवाब दिया। मेरी बीवी का नाम मत लो भाभी, बल्कि भाभी कह के बुलाओ। उसे जब उसकी बेनियाजी बर्दाश्त न हुई तो तिनक के बोलता हुआ उसकी गुफ्तगू में मखमूल हुआ। जब मैं तुम्हें भाई नहीं समझता तो अब गिने को किस खुशी में भाभी कहूँ? आबरू चुकाते हुए उसने तीखे चितूनों से इस्तफसार किया तो अब की बार चाहते हुए भी एक मदन मगर दिलकश सी मुस्कान आप गिने के होंठों पे छप दिखला के गायब हुई थी। जी, और मौरिख लिखेगा कि ऐसा शख्स भी गुजरा है जो अपनी बीवी को उसके नाम से मुखातिब करने से हिचकिचाता है और दूसरों की बीवियों के धड़ल्ले से नाम लेता है। उसकी बात पे वो तपते हुए लहजे में बोला तो उसने बेसाख्ता हजल होते हुए एक गोंसा अपने मुंह पे मारा तो वो चीख उठा। तुम ठीक हो? उसकी चीख सुन के वो उससे फासला बना के बैठी हुई थी। तड़प के उसके करीब आई। नैन यार, एक अदद और मुक्का मारना। उसके करीब आए वजूद को गहरी निगाहों से उसे देखते हुए शरारत से गोया हुआ जो उसका वजूद शर्म से पल में दहक उठा। ये क्या हुआ है? वो जो उसके नज़दीक अब आया था उसकी सुरमरी रंग की शर्ट के कंधे ऊपर नम पाया तो बेसाख्ता हाथ लगा के पूछने लगा, लेकिन जब हाथ पे खून की नमी देखी तो आंखों में तशवीश के रंग छा गए थे। मौरख, शायद ये भी एक बदतमीज़ और बेबाक शख्स भी गुजरा है जो रोमांस करते हुए अपने जख्मों से रस्ते खून से भी बेनियाजी बरत लिया करता था। लहजे में फिक्रमंदी से मोए वो बज़ाहिर तिनक के बोलता हुआ उसके शर्ट कंधों से हटाने लगा तो अब गिनने की आंखें नम होने लगी थी। वो शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी। नहीं मुहर्रख, ऐसी बकवास नहीं लिखता कि उसकी बात को चुटकियों में उड़ाते हुए उसने आंख के इशारे से आप गिने की तरफ मुतवज्जो किया। उसके सामने उसके जख्मों को देखने दिखाने से मना किया। आप गिने, अब आप वापस भी हमाद अंकल के साथ जाएंगे। उसके इशारे को समझते हुए उसकी शर्ट का बटन वापस से बंद किया और कुर्सी पर बैठते हुए आप गिने की तरफ मुतवज्जो हुआ जो आंखों में नमी और तशवीश लिए रबहान को देख रही थी। जी, लेकिन अभी वो कुछ बोल ही रही थी लेकिन के बाद दरवाजे पर खोले से दस्तक के रबहान के एक कांस्टेबल अंदर दाखिल हुए। सर, पुलिस आपका बयान लेने आई है। इसकी इत्तला वहां पहुंचाने पे आप गिने का चेहरा फक पड़ा। बेसाता आंखों के सामने बाप दादा भाइयों कजनों के चेहरे घूमे तो दिल बेचैन उठा था। अब ये पुलिस वाले का बयान लेंगे। इडियट, बड़बड़ाते हुए वो स्टिंग पोजीशन में सेट होते किए हुए बेड पे तकिए से टेक लगा के नींदराज हुआ। आप गिने को होल को लेके साइड पे हो जाओ। उसने आप गिने की तरफ इशारा किया तो वो मरे मरे कदम उठाती उससे रात से गर्देजी हाउस छोड़ के आया था। साथ उसके रूम में दूसरे रूम के साथ मुल्हका दरवाजे के पीछे जा खड़ी हुई थी। आई एम सॉरी, लेकिन अंधेरे के पास में हमला आवरों को नहीं देख सका, इसलिए किसी पे पुख्ता इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। वो जो दरवाजे के पार खड़ी उसके सिपाहियों के साथ हुई गुफ्तगू को बेचैनी से सुन रही थी, उसके इस जवाब पे बुरी तरह से चौंकी, क्योंकि ये बात भी तो वो भी जानती थी कि उसके हमला करने वाले कौन थे। फिर उसने क्यों झूठ बोला, जबकि उसकी सोचों से बेनियाज वो सिपाहियों को वापस तकिए पे सर चकाते हुए अब अपने ससुरालियों को अपना जवाबी तोहफा देने के लिए बेकरार था और वो अब अपने ठीक सेहतियाब होने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही सेहतियाब की मनाजिल तय करनी थी उसने उनके लिए तोहफा तैयार किया हुआ था। वो किचन में खड़ी जुनैरैन के लिए लंच तैयार कर रही थी जब उसने हाल में अचानक बहुत सारे लोगों की आवाज़ें सुनी। उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद बाहर मेहमान आए हैं। तभी वो तेज़ी से हाथ चलाते हुए अपना काम मुकम्मल करने लगी थी। तस्नीम, लंच जल्दी से तैयार करो, मेहमान आए हैं। वो ट्रे में लंच सजा रही थी जब सामे तेज़ी से किचन में आती बोली, लेकिन सामने उसे देख के नागवारी से लब पींच के रह गई थी। उसे न जाने क्यों ज़िले इब्राहिम से इस कदर चिढ़ थी कि उसका दिल चाहता था कि इस चादर में छुपी आम सी लड़की को जुनूरैन मीर के कमरे से निकाल के दूर के समंदरों की तह में दफना आए। जुनूरैन मीर ये टिपिकल बीवियों वाले इरादों से मुतासिर नहीं होता। उसके ट्रे में लंच से जाने पे तंज करती वो उसे कीना तोड़ निगाहों से तोड़ने लगी और फिर तो जिले ने तो उस बेमौका तंज पे नज़र उठाकर हैरत से उसे देखा था। तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? वो उसे भी मुंह तोड़ जवाब देकर आगे की तरफ बढ़ी थी। तो मैं उसे मुतासिर करूंगी भी क्यों? मुतासिर करने के हरबे तो गैरों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि उसकी बीवी हूँ मैं। ऐसा तरद्दुद करने की क्या ज़रूरत है? वो कंधे उचकाती बेनियाजी से भरी संजीदगी से गोया हुई तो उसका चेहरा सुबकी के एहसास से दहक उठा था। इन दोनों के अलावा वहाँ खड़ी दोनों मेड्स कान लपेटे यूँ अपने काम में मसरूफ थी गोया वहाँ मौजूद ही ना हो। और जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं कि सबसे ज़्यादा बीवी को शोहर मुतासर करने के लिए नित नए हरबे इस्तेमाल करती है। उसने अंदर भड़कती आग पे वो मुश्किल जब्त करते हुए काटदार लहजे में फिर से वार किया तो जिले ने बदिक्कत अपने चेहरे को तासरात को कंपोज्ड
نے رکھا۔ بالکل ایسی کوششیں کمرے کے اندر ہی فقط شوہر کے سامنے کی جاتی ہیں۔ خیر پلیز راستہ دیں۔ اس نے بے معنی بحث کو ختم کرتے ٹرے اٹھا کر دروازے کی جانب بڑھی تو اس کے انداز میں سامیہ کے اندر لگی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ وہ اپنی آگ کو کم کرنا چاہتی تھی لیکن وہ مزید دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ دن دور نہیں جب یہی شوہر تمہیں کمرے سے باہر نکال پھینکے گا اور تم در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرو گی۔ پھنکارتے ہوئے لہجے میں وہ اس کے حق میں بولی تو کچن سے نکلتی زلے ہاتھوں میں پڑے ٹرے ایک پل کو لرز اٹھی، لیکن اگلے پل خود کو سنبھالتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ ٹیرس کی جانب کھلنے والی کھڑکی کے سامنے ویل چیئر پہ برجمان وہ اپنی سرد نگاہیں بہر جمائے وہ اپنی خود ساختہ سوچوں میں مگن تھا جب دروازہ کھلنے کی آواز پہ گردن گھمائی۔ لائٹ گرین اور سکین کلر کے امتزاج سے سجے خوبصورت شارٹ فراک اور پجامے میں ملبوس، وہ بالوں کی چٹیاں بنائے حسب معمول خود کو سوٹ کے ہم رنگ دوپٹے کے بجائے اس وقت چادر میں مربوب ہاتھوں میں کھانے کے ٹرے لیے اس کی جانب بڑھی تھی۔ ایک طاہرانہ نگاہ اس کے حلیے پہ ڈالنے کے بعد اس نے سرسری نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالنی چاہی، لیکن وہ سرسری نگاہ اس کے بائیں رخسار پہ لگے ٹانکوں کے نشانات سے الجھی کب سے گہری اسے خود سے خبر ہی نہ ہوئی۔ سپاٹ تاثرات سے سجا قدرے بے رنگ مومی چہرہ جس پہ ٹانکوں کے نشانات گویا چاند پہ گرہن کسی طرح جھلک دکھا رہے تھے۔ گلابی ہونٹوں کو قدرے اندر کی جانب کھینچتے وہ جھکی پلکوں کے ساتھ اس کے سامنے پڑی میز پہ ٹرے رکھ رہی تھی۔ چہرے پہ چادر میں چھپی گردن اور گردن میں بازو اور پھر بازو میں ہوتی ہوئی نظر میز پہ ٹرے رکھتی ہوئی ہتھیلیوں پہ گئی تو بائیں کلائی پہ موجود زخم کے مندمل ہوتے نشان نے توجہ کے دھاگے اپنی جانب کھینچے، اور اس کے سامنے رکھنے کے بعد وہ اسے بنا کچھ کہے مڑی اور سنگھار میز کی جانب چل دی۔ سنگار میز ہنوز اس کے سامنے سامان سے خالی تھا اور اس وقت صرف ذنورین کے کچھ پرفیومز، باڈی سپریز اور لوشنز وغیرہ برشز وغیرہ پڑے تھے، جبکہ اس کے استعمال کا اکلوتا ہیئر برش دراز میں چوڑیوں کے اس ڈبے کے ساتھ پڑا تھا جو اس نے پرسوں ذنورین کی عیادت کے لیے آئے ڈاکٹر ارتضیٰ سے کہہ کے ان کی نواسی سے منگوایا تھا، اور اب وہ دراز کھولے اس ڈبے سے سوٹ کے ہمراہ رنگ چوڑیاں نکال کے کلائیوں میں پہننے لگی تھی۔ جب اس کا دھیان ادھر چڑھا ماما کے پاس جا رہی ہیں اچانک گونجتی اس بھاری آواز پہ اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کے شیشے میں اسے دیکھا جو بڑی دل جمی سے لنچ کرنے میں مصروف تھا۔ جی، نظر واپس چوڑیوں پہ مرکوز کرتے ہوئے اس نے یک لفظی جواب دیا، کھانا کھا لیا ہے۔ اب کی بار سنائی دینے والے الفاظ بہت غیر متوقع تھے، لیکن اس دفعہ صرف نظر نہیں اٹھی تھی بلکہ گردن میں بہت بے ساختگی سے اس کی جانب بڑھی جو اب بھی اس طرح لنچ کرنے میں مصروف تھا۔ میں دن کو کھانا نہیں کھاتی۔ اس کی بے نیازی کو چند ثانیے جانچنے کے بعد اس نے مدھم لہجے میں جواب دینے کے بعد چوڑیاں بائیں کلائی میں چڑھانی شروع کی تھی۔ کھانا تینوں ٹائم وقت پر ضرور کھا لیا کرے، اور ماما کو چوڑیوں کی کھنک کے علاوہ کھلے بال اور سنگھار بھی اٹریکٹ کرتا ہے۔ پانی کے گھونٹ لیتے ہوئے اس نے اسے تنبیہ کرنے کے بعد فوراً اس کا اثر زائل کرنے کو بالکل اس کے الٹے بات اس کی چوڑیوں پر چڑھاتا ہاتھ اسی زاویے میں ساکت ہوا۔ اس کی حیرانی سے اسے دیکھا جو پلیٹ میں کھیرے کا قطلہ اٹھا کے منہ میں رکھ رہا تھا، اور اس کی بات کو سنے بغیر ہی وہ چند پل تذبذب کے عالم میں اسے دیکھتی رہی اور پھر ایک دم واش روم میں گھس گئی تھی۔ وہ جو اپنی بات کا ری ایکشن جاننے کا متمنی تھا اس کی اس حرکت پہ جیسے حیران ہوا تھا، لیکن 5 منٹ کے بعد جب وہ واش روم سے نکلی تو اس کے ہونٹوں کے کناروں پہ ایک میٹھی سی مسکان بڑی سرحد سے پھیلی جسے بمشکل دباتے اس نے اس کی جانب فوراً نگاہ پھیری، کیونکہ وہ واش روم اس لیے گئی تھی کہ اپنے بال کھول سکے۔ اب وہ کھلے بال واپس سر پہ چادر لپیٹے گویا اپنی مکمل حفاظت کے ساتھ باہر نکلی۔ جب وہ چادر کے نیچے سے اس کے لمبے بال کے سرے دیکھ کے اس کی حرکت کو جان گیا تھا، اور پھر اس نے دل ہی دل میں تشکر بری نگاہ سے دیکھا تھا۔ میرے پاس میک اپ نہیں ہے۔ کھلے بال کھولنے اور چوڑیاں پہننے کے بعد وہ بے چارگی سے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی اور اسے دیکھ کے رہ گیا تھا، گویا وہ اس کی ماں کو خوش کرنے اور انہی تک لانے کو مکمل تیار ہر ممکنہ کوشش کرنے کے لیے چکنا تھی۔ اس کی ماں کے لیے ایسی کوشش کرتی ہوئی اس کے اندر اس پل عجیب سے جذبات کو ابھار گئی جو اس سمے اس کے لیے سلانا بہت مشکل ہوا تھا۔ ادھر آئیں، میں کرتا ہوں میک اپ۔ گہری نگاہوں سے سر تپا اس کا مکمل جائزہ لینے کے بعد سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو ضلع نے حیرانی سے اسے دیکھا اور اس کے ارد گرد دیکھا کہ آیا میک اپ کہاں تھا، مگر جب ہنوز اپنی جانب محو انتظار پایا تو گو مگو حالت میں چلتی ہوئی اس کے نزدیک گئی، جو 2-4 منٹ قبل لنچ مکمل کرنے کے بعد میں سے ویل چیئر کو دور دھکیل چکا تھا۔ تم مجھے میک اپ کٹ دے دو، میں خود کر لوں گی۔ اس کے ویل چیئر سے 2 قدم کے فاصلے پر ٹھہرتی ہوئی سنجیدگی سے بول رہی تھی جب اس نے لپک کے اس کی دائیں کلائی تھامی اور اس جھٹکے سے
ایک کھینچ کے اپنی آغوش میں بٹھایا تو ایک اچانک آفتاب پہ وہ بوکھلا اٹھی تھی۔ یہ تم کیا؟ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ خود میں سمیٹتے ہوئے اس پہ جھکا اور اس کی سانسیں تک روک گئے تھا۔ وہ جو اس کی پہلی حرکت پہ سنبھل ہی نہ سکی تھی، اس کی حالت پہ وہ ایسی کی گئی بے باک گستاخی پہ زور سے مٹھیاں پیچھی لرز رہی تھی۔ چند ثانیے کے بعد جب سانسوں کا تسلسل ٹوٹنے لگا تو اس نے پیچھی ہوئی مٹھیاں اس کے سینے پہ رکھتے ہوئے اسے ہوش دلانے کی ایک ناکام سی سے کی، کیونکہ پیچھے ہٹنے کے بجائے دایاں ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتا، بائیں ہاتھ اس کے سر پہ چادر اٹکا کے انگلیاں اس کے بالوں میں پھنساتے ہوئے مزید شدت کے ساتھ اسے خود میں جذب کرنے لگا تھا۔ وہ اسے اپنے اتنے قریب کر چکا تھا جبکہ وہ اس کی شدت سے بے حال ہوتی۔ اب ایک مٹھی اس کے سینے پہ رکھے دوسرے ہاتھ سے اس کے کندھے کو دبوچ کے لمس کی حدت برداشت کر رہی تھی، لیکن جب برداشت جواب دینے لگی تو قطار در قطار آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے جب رخسار سے پھسلے تو بے لگام جذبات کے سنگ بہتے اس شخص کو جیسے ہوش آیا۔ وہ اس کے لرزتے نم ہونٹوں کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا تھوڑا پیچھے ہٹا تو اس کی رہائی پہ بمشکل گہری سانس بھرتی ہوئی جیسے ٹوٹ کے اس کے کندھے پہ سر جھکا گئی تھی۔ ماں کو جا کے بتانا کہ آپ ان کے بیٹے کی بیوی ہیں تو وہ مصنوعی میک اپ کے رنگوں کی بجائے آپ کے چہرے پہ پھیلنے والے رنگوں سے زیادہ خوش ہوں گی۔ اس کی گردن کے گرد بالوں میں ہنوز ہاتھ پھنسائے وہ اب بہت نرمی سے اپنے کندھے پہ سر ٹکائے ضلع کے رخساروں کو چھوتے ہوئے اپنے لمس کی حدت سے دہکاتا سرخ رنگوں میں نہا رہا تھا۔ ذوالنورین پلیز، تم میرے پاس ایسی حرکت نہیں کر سکتے، میں تمہاری ٹیچر ہوں۔ رخساروں کو چھوتے لب جب تھوڑی کے نیچے سرکتے گردن پہ لپٹی چین کی طرف سفر کرنے لگے تو وہ اس کے کندھے پہ دونوں ہاتھ جماتی بمشکل تھوڑا پیچھے ہٹی۔ آپ مجھے فیل کر دینا، بے نیازی سے کہتے ہوئے اس نے ہولے سے اس کی تھوڑی کو چھوتے ہوئے اس کے گرد اپنی گرفت نرم کی تو وہ لرزتے قدموں کے ساتھ بہت سرعت سے اس کی آغوش سے نکلی۔ اس سے دور ہٹتے ہی اس کی بے ساختہ نظر ڈریسنگ میرر پر پڑی تو اپنا حلیہ دیکھ کے اس کے کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا جبکہ دل گویا ہاتھوں میں دھڑکنے لگا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک طرف تو مجھے سزا دینے کے بعد گھر سے نکالنا چاہتے ہو اور دوسری طرف یوں زبردستی کر کے اپنی مردانگی دکھا رہے ہو۔ بال بکھرے بال، لرزتے سرخ نم ہونٹ اور سرخ کندھاری رخسار الجھا ہوا غصہ ایک ساتھ لے تبھی وہ نم لہجے میں بولتی ہوئی وقت ضائع نہیں کرے مس ابراہیم، ورنہ یہ سرخی لگانے کے لیے مجھے دوبارہ سے زبردستی مردانگی دکھانی پڑے گی۔ اپنی تلخ باتوں کے جواب میں اس کے سپاٹ لہجے سے میں دیے گئے زبانی جواب پہ اس نے سٹ پٹا کے اسے دیکھا تو پھر شکایتی نگاہ اس پہ ڈالتی وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی جبکہ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ چند لمحے قبل بیتنے والے سحر انگیز پلوں کو محسوس کر گئی۔ بیگ کندھوں پہ لٹکائے وہ ہاتھ میں نوٹس تھامے موبائل کان کے ساتھ لگائے تیز سے قدم اٹھاتی کلاس کی جانب بڑھ رہی تھی، کیونکہ نوٹس گاڑی میں رہ جانے کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئی تھی اور باقی سب کلاس میں پہنچ گئی تھی۔ وہ اب بھی تیز قدم اٹھاتی کلاس میں پہنچنے کی تگ و دو میں مصروف تھی جب کال میں مصروف ہونے کی وجہ سے اسے شاید سامنے نہ دیکھ سکی اور اچانک تصادم کا شکار ہوگی۔ مما، اس کے ہونٹوں سے چیخ بلند ہوئی جبکہ اس کی چیخ پہ گھبراتے ہوئے مقابل نے سرعت سے اس کی کلائی تھامتے ہوئے اسے گرنے سے بچایا۔ وہ جو گرنے کے خوف سے چیخ رہی تھی مقابل اس کی مہربانی پہ اس نے نظر اٹھا کے دیکھا تو جیسے ٹھٹک گئی تھی۔ اس کی ٹکر کے باعث ماتھے پہ لگنے والی چوٹ کے درد کو فراموش کرتی مقابل کو بغور دیکھ رہی جس نے ہنوز اس کی موبائل والی کلائی تھامی ہوئی تھی۔ یکا اس کے دماغ میں کلک ہوا اور آنکھوں میں پہچان کے رنگ سرد پھیلے۔ آپ وہی ہیں نا جنہوں نے اس دن میری فیس دی تھی؟ اچانک یاد آنے پہ وہ ہوش سی بولی تھی، پرجوش سی بولی تھی اور اس کے انداز پہ وہ مدھم سا مسکرایا تھا۔ جی میں وہی ہوں، اس کی سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ میں اتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، لیکن آپ ہیں کہ غائب ہو کے رہ گئے ہیں۔ آپ رکیں ذرا، میں آپ کو پیسے دے دوں۔ وہ اسی انداز میں بولتی بیگ سے پیسے نکالنے لگی تو اسے احساس ہوا کلائی تو ہنوز مقابل کی گرفت میں ہے، تبھی وہ حجت سے ہوتی اس کی گرفت سے آزاد کروا گی جو اس نے فوراً چھوڑ دی۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ میں بھول گئی تھی، میرے بھائی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ بیگ سے والٹ نکالتی وہ مصروف سے انداز میں بولتی اس نے توجہ اسے دیکھا جو بلو جینز کے ساتھ لائٹ پنک کلر کی ڈلی سی جرسی پہنے، بالوں کو پونی ٹیل کیے، گلے میں مفلر لپیٹے، پاؤں میں سنیکرز پہنے، ہاتھ سے رف ٹف حلیے میں ملبوس تھی۔ مدد آپ کی تھی، شکریہ وہ کیوں ادا کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے جان بوجھ کر بات طول دینا چاہا تھا۔ میرے بھائی ہیں تو میری مدد کرنے کے ناطے ان کے ہلاکی فرض ہے۔ بہرحال آپ کو بہت شکریہ سر۔ وہ اپنے مخصوص کھنکتے ہوئے لہجے میں بولتی اس کے لیے مختص کر کے رکھی ہوئی رقم اس کی جانب بڑھانے لگی، کیونکہ اس دن کے بعد اس کے انتظار کے بعد ہمدان نے اسے پیسے دیے تھے کہ اگر وہ کہیں بھی نظر آ گیا تو وہ پاس نہ ہوئے تو اسے یہ پیسے واپس
کر دیں۔ اٹس اوکے۔ اس کی یہ حسلت نہ تھی کہ کسی کو کچھ دے کے واپس لینا، لیکن فی الحال اسے منع نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ بہت بے دلی سے پیسے اس کے ہاتھ سے تھام لیے۔ دوریا، یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، اگر نیکسٹ بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوا تو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ وہ جو اس کی انتہائی بے تکلفی سے اسے دوریا پکارنے پہ ابھی صحیح سے حیران بھی نہ ہوئی کہ اس کی اگلی کہی بات پہ وہ چونک گئی تھی۔ پہلے سے اس کا دل چاہا دو ٹوک انکار کر دے، لیکن پھر یاد آیا کہ اس نے تازہ مدد کی ہے تو نمبر لینے میں کیا حرج ہے۔ نمبر لے کے مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کال بھی ضروری کی جائے۔ یہی سوچ کے اس نے نمبر اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا، جس نے اپنا کارڈ دینے کے بجائے اپنے کاغذ کے ٹکڑے پہ اپنا نمبر لکھ کے دیا تھا اور ساتھ اپنا نام طلال بھی مینشن کیا تھا۔ اوکے سر طلال، آپ کا بہت شکریہ، میں ابھی چلتی ہوں، میری کلاس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اور وہ اس سے اجازت لیتی اپنی کلاس کی جانب چل دی، جبکہ اس کی پشت پہ نگاہ جمائے اگلی ملاقات کی سبیل ڈھونڈنے لگا تھا۔ نگاہ زرگام کے کپڑے ڈرائی کلین ہو کے آگے ہیں، ملازمت سے پتہ کر کے انہیں اس کی کلوزٹ میں سیٹ کر دیں۔ کافی دنوں کے بعد آج پھر سے ملک ہاؤس کی سٹنگ ایریا میں آج محفل جمی تھی، کیونکہ شہر آبادانستان زرگام کی موجودگی میں یہاں آنے سے گریز کرتی تھی۔ اس وقت وہ سب بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے جب سمرین بیگم نے وہاں آ کے قندیل سے باتوں میں مگر نگاہ کو ہدایت دی کہ وہ نگاہ کے ساتھ ساتھ چہرے کو بھی چونکا گی۔ اگلے ہی پل اس کے دماغ میں بتی جل اٹھی، بڑی ماما کپڑے میں کلوزٹ میں سیٹ کر دوں گی۔ وہ نگاہ کے اٹھنے سے قبل ہی سب کی نظریں چراتی ہچکچاتے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ مسکرا دی، جبکہ نگاہ اس کی بات کا مقصد سمجھ کے اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آپ سیٹ کر دیں۔ انہوں نے ایک نظر نگاہ کے چہرے پر ڈالی، لیکن وہ حسب سابق بہت سکون سے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ جب تبھی انہوں نے اسے اجازت دے دی تو وہ بے چیخی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ ملازمت میں بتائے نے پہ اس کے کپڑوں سے سجے ہینگرز کے ساتھ بہت مشکل سنبھالے سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ آج وہ خلاف عادت معمول دن کو کھانا کھانے کے بعد کمرے میں ربحان کی کال سننے آئی تھی تو کال لیٹ آنے کی صورت میں وہی سوگی۔ اب 2 گھنٹے کی بھرپور نیند لینے کے بعد جب وہ نیچے آئی تو ماحول نیچے کا جیسے مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ ہمدان، عالیہ، زیمل، دوریا ریکنگ، دیوار اور دروازوں پہ پھولوں کی لڑیاں لگا رہے تھے، جبکہ آیت، داؤد اور ہادی اور مشل داخلی دروازے پہ بلونز لگانے کے بعد اب فرش پہ بھی اور باہر کے دروازے اوپر نہ جانے کیا کارنامے سر انجام دینے میں مگن تھے۔ وہاں ہال کے بیچ بیچ کڑی صاحب ان کو دیکھ کے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ جب دوریا کی نظر اس پہ پڑی، آپ جاگ گئیں؟ اسے دیکھ کے جس طرح بلند آواز میں بولی تھی اسے سمجھ نہ آئی تھی کہ یہ سوال تھا کہ دوسروں کو سنانے کے لیے کوئی اعلان، لیکن بہرحال اس نے سر اس بات میں ہلا کے جواب دیا، اوکے اب ایسا کریں، آپ کے محترم شوہر نامدار ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ نہ تو آپ کی رخصتی نارمل طریقے سے ہوئی ہے اور نہ ہی آپ کی اپنے سسرال میں آمد، اس لیے وہ جو بولنا شروع ہوئی تو پھر نان سٹاپ بولتی چلی گئی۔ جب سانس لینے کو رکی تو فوراً اگلی بات اچک لی، اس لیے ہم آپ کی اسپیشل سی رخصتی کروائیں گے، سو پلیز آپ اپنی پھپھو ساس آنسا عقیدت بدر کے ساتھ ہی اپنے گھر جا کے اپنا 16 سنگار مکمل کریں، تب تک آپ شوہر گھر پہنچیں گے۔ اور داؤد گاڑی چلتی آیت کو بریک لگا گئی، اور پھر بتائیں گے کہ وہ سرپرائز ہے۔ اس نے ہونک بنی آپ گنے کا ہاتھ تھام کے اسے عقیدت کے حوالے کیا، جو ہاتھوں میں ایک بڑا سا باکس لیے اس کے ساتھ اپنے گھر چل دی، جبکہ وہ آنے والے لمحات کے متعلق سوچتی بے حد پریشانی کا شکار ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس عمل کے بعد کا رد عمل کیا ہوگا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے ہاتھوں میں تھامے ہینگرز جلدی سے بیڈ پہ پھینک کے انداز میں رکھے اور خود تیزی سے کلوزٹ کی جانب بڑھی تھی۔ کلوزٹ کھولنے کے بعد بہت تیز ہاتھ چلاتے ہوئے مطلوبہ چیزوں کو ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ وہاں ہوتی تو ملتی نہ۔ اپنی تلاش میں ناکامی کے بعد وہ کوپ سی ہینگ ہوتے ہوئے تمام کپڑوں کی پاکٹ چیک کرنے لگی، لیکن ندارد ایک آخری ڈبے کے طور پر اس نے دراز کھولنے چاہا، لیکن 2 لاکڈ دراز دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بال پڑے، لیکن تیسرے دراز کو کھول کے شاک دیکھ کے اس کی خوشی ہوئی کہ شاید اسے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ لیکن دراز کھولتے اس کا دل چاہا کہ اس کلوزٹ کے مالک کا سر اسی دراز میں دے مارے، کیونکہ اس دراز کے اندر لاکر تھا جو پاس ورڈ سے کھلتا تھا۔ اب یہ کیا مصیبت ہے؟ وہ خوف زدہ بڑبڑائی اور پھر سوچتے ہوئے زرگام کی ڈیٹ آف برتھ ٹرائی کی، لیکن ناکامی سے منہ چھڑایا۔ نگاہ کی ڈیٹ آف برتھ ہوگی؟ پرسوچ انداز میں بڑبڑاتی وہ نگاہ کی ڈیٹ آف برتھ ٹرائی کرنے لگی، لیکن لاکر ہنوز بند۔ اس کا بیزاری اور کوپس اور سے برا حال تھا، لیکن یہ کیا مصیبت اب کیسے کھلے دی؟ بیزاری کے عالم میں اس کی آواز بلند ہو گئی تھی، ڈیٹ آف برتھ ٹرائی کریں کھل جائے گی، اپنی ڈیٹ آف برتھ ٹرائی کریں کھل جائے گی۔ وہ جو مختلف نمبر ملائی جا رہی تھی، عقب سے آتی ہی غیر متوقع بھاری آواز پہ اس کا سانس تھم گیا، جبکہ وجود جہاں کا تہاں رہ گیا۔ ایک جھٹکے سے گردن گھما کے اس نے دیکھا تو دروازے کے پاس
دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری نگاہوں کو تکتے ہوئے شہر کے دل و دماغ نے اچانک ایک ہچکولہ سے لیا۔ وہ تمہیں بہت خاص انداز سے دیکھتے ہیں، وہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ سماعتوں میں ہونے والی باز گشت کے ساتھ ساتھ جب آنکھوں کے سامنے سرخ رنگ لہرایا تو دل جیسے بے ساختی سے ایک گھٹن کا شکار ہوا تھا۔ وہ ایسی ہی گھٹن اسے ٹرپ پہ جانے پہ ایک دن قبل ہوئی تھی۔ بے فکر